فرمایا امل حاجت الیک فلا، تیری تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور بات کر۔ ہوا والا آیا ہے، اس مقام کو ذرا سمجھنا، یہ وہ عشق والی بات جو اقبال نے کہی ہے، خودی کی بلندی کا نام عشق ہے۔ خودی یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو واسطہ بنانا پسند نہ کرے، ذرا فرق سمجھ لو۔ وہ تمہارے وسیلے واسطے کی بھی بات کروں گا، یہ واسطہ ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے بھیجا، ذرا سمجھو مجھے اللہ نے بھیجا ہے، لیکن اس کو بھی واسطہ بنانا۔ اما الیک فلا، دوسرا آیا اس کو ہوا والا، اس کو بھی جواب دیا بارش والے کو، جبریل امین آئے کہ کوئی پیغام دینا ہوگا تو کہا انہ عالم بحالی من کا من سوالی، من کا من سوالی، ذرا توجہ کرنا، بعض دوستوں نے من کا لفظ نہیں سمجھا، وہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا سے انکار کر رہے ہیں کہ میں نے دعا نہیں مانگنی جب اسے پتہ ہی ہے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ عالم بحالی، اللہ عالم بحالی من کا من سوالی، تیرے ذریعے پیغام میں بھیجوں، من کا تجھ سے بات کروں اور تو میرا سوال اوپر لے جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، براہ راست تجھ سے میرا رابطہ ہے۔ اور وہ بالکل براہ راست رابطے کے لفظ میں عرض کر دوں، کہا حسبی اللہ، اور ایک روایت میں لفظ ہے جمع کا صیغہ بولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، نمرود کی بادشاہی، نمرود کی خدائی، اس کی فوجیں، اس کے لشکر، اس کی آگ، یہ سب ایک طرف، حسبی اللہ یا حسبنا اللہ، ہم سب کو کافی اللہ، ونعم الوکیل، ونعم الوکیل، اس سے بہتر کون کارساز ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے جسے اقبال نے تعبیر کیا ہے بے خطر کود پڑا، اور جس کو یہ یقین ہو، جس کو یہ یقین ہو اور جس کا یہ ایمان ہو کہ اس کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو بھی بطور واسطہ دھتکار دیا ہے، اس کا معاملہ رب کے ساتھ تھا، اور میرے رب نے بھی پھر آگ کو گلزار بنانے کے لیے نہ بارش کا نہ ہوا کا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں جیسے اس نے براہ راست رابطہ رکھا، ڈائریکٹ بات کی، ہم نے بھی قلنا یا نار کونی، ہم نے بھی براہ راست آگ کو حکم دیا کونی بردن وسلاما، خبردار ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی، کیونکہ حکم خداوندی ٹھنڈی کر دے تو پھر ٹھنڈ کی بھی حد باقی، برتن و سلاما۔ اور اس میں جو لطیف نقطہ ہے اس پہ غور کیجیے، برتن و سلامن، آگ کو اس کا خالق کہہ رہا ہے، کیوں بھائی مصائب کی آگ کو وہ نہیں کہہ سکتا، برتن و سلاما، ٹھنڈی اور سلامتی والی، اللہ ابراہیم، اللہ اس لیے کہ دنیا کو دکھانا تھا آگ ہر چیز کو جلا رہی ہے، دہک رہی ہے، اس میں دھواں بھی ہے، اس میں حرارت بھی ہے، اس میں تیزی بھی ہے، جلا بھی رہی ہے، ادھر ادھر سے جو آنے والا جل رہا ہے، صرف ابراہیم درمیان میں بیٹھے ہیں اور مسکرائے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ یقین اور ایمان کی بات، دعا کیا ہے؟ ایک پہلو اس کا گوشہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اس کی صفتیں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل ترین دعا کیا ہے؟ دھیان کرنا ذرا، افضل ترین دعا کیا ہے؟ فرمایا وہ جو فرشتوں کی دعا ہے۔ وہ کن کی دعا ہے؟ فرشتوں کی۔ سائل متعجب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم
اس میں کچھ مانگا ہے؟ اس میں کچھ مانگا بھائی؟ بظاہر اس میں سوال نہیں ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، لیکن یہ سب سے بہتر دعا کہا اسے، اس لیے کہ جس نے یہ کہا سبحان اللہ رب حمد، اس نے مانا اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کی حاجت پوری کرنے سے کوتاہی نہیں کرتا، اللہ سب کی حاجتیں آسن طریقے سے تو ہی پوری کرتا ہے، تیری ذات ہے جو ستودہ حمد ہے، لائق صفات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ بہترین دعا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا کے دو گوشے بن جاتے ہیں، عقل مند سائل کا یہ بھی ایک انداز ہے، اچھا یہ اس کو بھی ذرا سمجھیے، ذوق کی بات ہے، ایک انداز یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں کیے جاؤ، آپ غور کیجیے گا میری بات پہ، ایک یہ انداز ہے کہ صفات کے بعد اپنی حاجت بیان کیجیے، عام لوگوں کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد اپنی حاجت پیش کریں، تاکہ ان کو نفسیاتی طور پر تسلی ہو، اطمینان ہو کہ ہم نے روئے داد غم کہہ دی ہے آقا کے آگے۔ اس کے لیے دلیل دیکھیے، قرآن کا اپنا انداز بیان ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اور اب یہ ساری صفتیں کر کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیوں بھئی سب کو پتا ہے، ارے سب جانتے ہیں، قرآن کی پہلی سورت یہی فاتحہ میں نے پڑھ دی ہے، یہی ہے نا، چلو آخری سورت دیکھو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، سمجھ آ رہی ہے؟ کی صفتیں کہا تو سب کا رب، کیا مانا؟ تو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، میں کیوں نہ تجھ سے مانگوں؟ تو سب کی ضرورتیں پورا کرتا ہے اور رب ہے سب کا، میں کیوں نہ تجھ سے مانگوں، کہاں جاؤں؟ اور پھر فرمایا ملک الناس، اور کیا کروں، لوگوں کا بادشاہ بھی تو ہے، اور بادشاہ کا کام ہے رعایا کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، جو بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت نہیں کرتا، جس کی رعایا کو امریکی ایجنٹ گرفتار کر لیتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجو ایسے بادشاہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ملک الناس، تو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، اور سچی بات ہے اللہ کی قسم بادشاہ ہے ہی وہی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ مضمون الگ ہے، الہ الناس، میرے اللہ تو رب بھی ہے ملک بھی ہے، اور ایک سب سے بڑی بات کیا ہے، تو معبود بھی تو ہے، اور مانگنا عبادت ٹھہرا، مانگنا عبادت ٹھہرا، اور یاد رکھو مانگنا عبادت ہی نہیں ٹھہرا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں رب کو راضی کرنے کے لیے مانگنے سے بہتر کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ اور جب وہ پکار کر کہہ رہا ہے، ہر رات پکارتا ہے، بخاری کی حدیث ابھی بعد میں پھر اس کا ترجمہ آئے گا، تو کسی نے شعر میں کہا نا ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل، اقبال ہی ہے غالباً، کیوں میاں صاحب اقبال ہی ہے نا، ہاں وہی کرتا ہے یہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل، فرمایا الہ الناس، اب مانگا کیا ہے، اب حاجت پیش کر دی، اب حاجت، پہلی حاجت کیا تھی بھلا، صراط مستقیم کی ہدایت سے نواز دے، اس مطلب یہ نہیں تھا کہ راہ دکھا دے، راہ تو دکھا چکا، وہ کہا تھا کہ صراط مستقیم پر قائم رکھ، اس میں چلا مجھے، اور اب وقت آیا ہے یا اللہ اس سے ہٹانے کے لیے ابلیس کا لاؤ لشکر ہے، یہ انسانی شیطانوں کا لاؤ لشکر ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو قرآن دعا سے شروع ہوا ہے، اور قرآن دعا پر آ کے کامل ہوا ہے، ختم ہوا ہے، وہاں بھی یہی طریقہ سکھایا کہ صفات بیان کر کے مانگ لے اپنی ضرورت، یہاں بھی یہی طریقہ، تو عبادت کا ایک، دعا کا ایک طریقہ جو سب کے لیے عام ہے اور جو سب سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے بعد اپنی ضرورت بھی پیش کر دے، اپنی ضرورت بھی پیش
متعین ضرورت متعین کر کے یا اللہ یہ دو. اور ایک صورت یہ ہے کہ اپنی کمزوری کا اعلان کر دے، کمزوری کا اعلان کر دے، اس کی صفت بیان کر دے. تو بات کیا ہو رہی تھی بھائی کہ دعا کے دونوں ہی گوشے عبادت ہیں. اگر اللہ کی حمد و ثنا کیے جاتے ہو، یہ بھی مانگنا ہی ہے، یہ بھی مانگنا ہی ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے مانگنے کا اور بہترین طریقہ ہے. اور مانگنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات بیان کر کے پھر اپنی حاجت مانگ لو. یہ ہوئی دعا. اس دعا کو رب العالمین اپنی کتاب میں عبادت فرماتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات میں اس کو عبادت فرماتے ہیں. میں نے حدیثیں دونوں سنائی، الدعاء ہی العبادہ، اور ایک دعا ہے الدعاء مخ العبادہ. دعا تو عبادت کا مغز اور روح ہے. اگر کسی کو شک ہو نا تو نماز ساری مکمل کر کے جب آخر میں پہنچتے ہو، درود کے بعد پھر دعا نہیں مانگنا شروع کرتے ہے نا؟ کیوں بھائیو؟ نماز مکمل کر کے تحیات اور درود پر اس کے بعد فرمایا اب دعا مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. تو دعا عبادت کا حاصل ہے، عبادت کا مغز ہے، گوزا ہے، یہ عبادت ہے. جب عبادت ہے دعا تو غیر اللہ سے مانگنا شرک خود ٹھہرا. آئیے اب دعا کے عمومی تصور پر دو تین باتیں، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، باتیں زیادہ. توجہ فرمائیے. ایک پریشانی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ ہماری تو سنتا نہیں، ہماری تو سنتا ہی نہیں. وجہ دو باتیں ہیں ان کے ذہن میں، دو باتیں. ابھی میں نے ان کا ذکر کیا تھا جو علی گڑھ کے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ دعا ایک لغو بات ہے، اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے کام ہونا ہے دعا کے بغیر بھی ہو جائے گا، اس وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں لکھا نہیں ہونا پھر دعا سے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا. یہ ایک فلسفہ بنایا ہے انہوں نے. اس کا علمی جواب تو اور ہے. عام فہم جواب یہ ہے کہ اسباب دنیا میں سے جس طرح دوا لینا ڈاکٹر کو نبض دکھا کر یہ شفا کے لیے ایک سبب قرار دیا میرے اللہ نے، کوئی نہیں کہتا کہ میں دوا نہیں لینی فائدہ ہونا آپ پہ ہو جائے، میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. کوئی نہیں کہتا میں نے دکان نہیں کھولنی، رزق ملنا ہوا تو خود ہی مل جائے. اسباب کے استعمال کا حکم ہے، اس لیے ان کے فلسفے کو تو چھوڑتے ہیں. بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عوامی تصور کی. عوامی تصور یہ ہے دعا کا کہ ہم گناہگار ہیں، ہماری نہیں سنتا. بات سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ تو اس میں آپ غور کیجئے ذرا. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے. جس طرح پچھلے جمعے آیت آئی تھی انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے توبہ قبول کرنا اپنے ذمہ لازم کر لیا. یہ اس نے اپنے ذمہ حاجتیں پوری کرنا یہ اس کے ذمہ لازم کیا ہے اس نے خود. کیوں؟ اس لیے کہ جب اور کوئی رب نہیں ہے اور کوئی خالق نہیں ہے تو کسی کے پاس کیا حاجت لے کے آدمی جائے. یہ جو چیز اس نے خود اپنے ذمہ لازم کی ہے اور اعلان کیا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ روز پکارتا ہے حل من سائل ہوتی ہے، کوئی مانگنے والا میں اسے دوں. پھر تفصیل کرتا ہے مانگنے کی، حال من مسترزق ارزقہ، کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں. حال من مستغفر اغفر له، کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخشوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے آسمان دنیا پہ اللہ روز یہ پکار کرتے ہیں رات کو جب وہ خود پکار رہا ہے. باقی رہی گناہگار کی بات تو دو مثالیں ذہن میں رکھو. ایک تو یہ مثال ذہن میں رکھو کہ آپ اور میں ذرا توجہ ہے بھائی، آپ اور میں گناہگار ہیں، باغی تو نہیں، کافر تو نہیں، گناہگار ہے نا، کافر تو نہیں. تو جس نے غالب کا ہی شعر ہے نا، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے. ہاں گناہگار ہوں، کافر نہیں ہوں، میں کافر تو نہیں ہے نا ہم.
یہاں صورتحال ہے اللہ فرماتے ہیں کفار پر بھی عذاب چل جاتا ہے جب وہ دعا کرتے ہیں. کفار دعا کرتے ہیں ان سے بھی عذاب ہم ڈال دیا کرتے ہیں. لیکن میں اس سے آگے کی مثال دیتا ہوں. رب محمد کی قسم دنیا میں بڑے کافر ہوں گے لیکن شیطان سے بڑا کافر تو کوئی نہ ہوگا, ابلیس سے بڑا کافر تو کوئی نہ ہوگا. جسے فتویٰ قرآن نے دیا واستكبر وكان من الكافرین, اس نے اللہ سے دعا کی ہے, کہتا ہے رب انظرنی الی یوم یبعثون. ذرا لفظ دیکھیے کیا لفظ آیا, رب کیا معنی میں نے کیا تھا, مخلوق کی ضرورتیں پورا کرنا تو نے اپنے ذمہ لیا ہے. رب کا کیا معنی, مخلوق کی ضرورتیں پورا کرنا تو نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے اور میں بھی تیری مخلوق ہوں. انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے قیامت تک کی لمبی زندگی دے دے